بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ خطے میں جنگی خطرات، قطری وزیر اعظم تہران جائیں گے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی تہران کے دورے پر اگلے چند دنوں میں جائیں گے۔ تہران میں حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ کے اسرائیلی حملے میں قتل کے بعد یہ کسی بھی عرب وزیر اعظم کا پہلا دورہ ہوگا۔ ان کی ایران آمد کی خبر سرکاری خبرساں ادارے تسنیم نے دی ہے۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی قطری وزارت خارجہ کا قلمدان بھی رکھتے ہیں۔ حالیہ مہینوں کے دوران اسرائیل اور حماس کے درمیان ثالثی کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ وہ تہران میں اپنے ہم منصب سے ملاقات بھی کریں گے اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ خطے میں جنگ کا خطرہ، دوسرا طیارہ بردار بحری جہاز مشرق وسطی پہنچ گیا۔ امریکی فوج نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن اور اس کے ساتھ آنے والے ڈسٹرائر جہاز مشرق وسطی میں ایسے وقت میں پہنچے ہیں جب وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے اس بحری اسٹریٹجک گروپ کو خطے میں اپنی پیش قدمی تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ خبرساں ادارے اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق دوسرے طیارہ بردار بحری بیڑے کی آمد کے بعد عارضی طور پر مشرق وسطی میں منتقل کیے گئے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کی تعداد ہو گئی ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب دوسری طرف ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے۔ فلاڈیلفا محور سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، نیتن یاہو اپنی انا پر قائم۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے مصر اور غزہ کی پٹی کے درمیان سرحد کے ساتھ واقع فلاڈیلفا صلاح الدین محور سے اپنی فوجیں ہٹانے پر رضامندی ظاہر نہیں کی۔ دفتر نے اسرائیلی ٹیلی ویژن کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ نیتن یاہو نے فوج کے انخلا پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل جنگ کے لیے اپنے تمام اہداف حاصل کرنے پر اصرار کرتا رہے گا، جیسا کہ سیکیورٹی کابینہ نے طے کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا دورہ مشرق وسطی مکمل، غزہ جنگ بندی معاہدے پر پیش رفت نہ ہو سکی۔ امریکی وزیر خارجہ مشرق وسطی کا 9واں دورہ بھی مکمل کر کے واپس چلے گئے لیکن غزہ جنگ بندی معاہدے پر کوئی بھی پیش رفت نہ ہو سکی۔ واشنگٹن روانہ ہونے سے پہلے اینتھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ اسرائیل اختلافات کم کرنے والے امریکی تجاویز کی حمایت کرتا ہے۔ اگر حماس تجاویز کو قبول کرتا ہے تو معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق کسی واضح مفاہمت پر کام کریں گے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فریقین کے درمیان مذاکرات کا نیا دور رواں ہفتے متوقع ہے۔ حزب اللہ کا گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی فوجی بیرکس پر بڑا حملہ۔ اسرائیلی بمباری کے جواب میں مقبوضہ گولان میں حزب اللہ نے اسرائیلی فوجی بیرکس پر 50 سے زائد راکٹ داغ دیے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق لبنانی تنظیم حزب اللہ کا کہنا ہے کہ حملے میں براہ راست فوجی بیرکس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں اسلحہ ڈیپو پر حملہ کیا تھا۔ اسرائیل پر ممکنہ ایرانی حملے کے خطرات کے پیش نظر امریکہ کا دوسرا طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن بھی مشرق وسطی پہنچ چکا ہے۔ اسرائیلی فوج کا اپنی ناکامی کا اعتراف۔ ترجمان اسرائیلی فوج نے حماس کے ہاتھوں بنائے گئے اسرائیلی یرغمالیوں کی بازیابی میں ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ ترجمان نے بیان میں کہا ہے کہ ملبوں سے یرغمالیوں کی بازیابی ناممکن ہے۔ غزہ میں آپریشن کے ذریعے تمام قیدیوں کی واپسی ممکن نہیں۔ صہیونی فوج نے خان یونس میں سرنگ سے 6 اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں برآمد کی تھیں۔ 10 ماہ کی جنگ میں اسرائیلی فوج 250 میں سے صرف 4 یرغمالی بازیاب کروا سکی ہے۔ کچھ یرغمالی فلسطینی قیدیوں کے بدلے میں رہا ہوئے اور بیشتر خود اسرائیلی بمباری سے ہلاک ہوئے۔ حماس کے پاس اب بھی 109 اسرائیلی قیدی موجود ہیں۔ برطانیہ سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرنے کا مطالبہ۔
سیو دی چلڈرن نے برطانیہ سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ این جی او نے حکومت برطانیہ سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت فوری طور پر روکنے پر زور دیا ہے۔ ایکس پر جاری بیان میں ادارے کا کہنا ہے کہ اس واضح خطرے کے پیش نظر کے ان کا استعمال بین الاقوامی انسانی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں کے لیے ہو سکتے ہیں۔ اس نے غزہ کی ایک نرس کے بارے میں بی بی سی نیوز کی کہانی کا حوالہ دیا، جس نے کہا کہ غزہ پر اسرائیلی فضائی حملے میں متعدد بچوں سمیت ایک پورا خاندان جاں بحق ہو گیا۔ حزب اللہ کی سرنگیں کسی بھی جنگ میں بنیادی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ماہرین حال ہی میں اشاعہ ہونے والے ایک ویڈیو کلپ میں حزب اللہ نے سرنگوں کے نیٹ ورک کا ایک ماڈل دکھایا، جس میں تصاویر کے مطابق میزائل لانچر اور بھاری ہتھیار شامل ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ تنصیب اسرائیل کے ساتھ کسی بھی تصادم یا جنگ کے موقع پر حزب اللہ کے لیے بنیادی کردار ادا کر سکتی ہے۔ 8 اکتوبر 2023 سے حماس کے جنوبی اسرائیل پر غیر معمولی حملوں کے بعد غزہ کی پٹی میں جنگ شروع ہوئے 10 ماہ ہو چکے ہیں۔ یو اے ای طالبان حکومت کے سفیر کو قبول کرنے والا دوسرا ملک بن گیا۔ متحدہ عرب امارات چین کے بعد طالبان سفیر کو قبول کرنے والا دوسرا ملک بن گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے زیر انتظام افغان وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے مولوی بدر الدین حقانی کو متحدہ عرب امارات کے لیے اپنا سفیر نامزد کیا ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ، امریکی صدر کی نیتن یاہو سے گفتگو میں آخری کوششیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو منانے کے لیے کال کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے کافی دیر تک سیز فائر کے طریقہ کار اور حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات اور اس کی راہ میں رکاوٹوں کو دور کرنے پر بھی گفتگو کی، جبکہ امریکی صدر نے غزہ میں جنگ بندی کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ تائیوان میں چین کے لیے جاسوسی کرنے والے 8 حاضر سربراہ فوجیوں کو قید کی سزا۔ تائیوان میں چین کے لیے جاسوسی کرنے والے 8 حاضر سربراہ فوجیوں کو قید کی سزا سنا دی گئی۔ دارالحکومت تائپے میں میڈیا رپورٹس کے مطابق تائیوان کی عدالت کی جانب سے فوجیوں کو 5 سے 13 سال تک قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ تائیوانی فوجیوں نے پیسے کی لالچ میں چین کے لیے جاسوسی کی سزا پانے والے فوجی اپیل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ بھارت میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، 10 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ بھارتی ریاست تریپورہ میں طوفانی بارش سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 10 سے تجاوز کر گئی، جبکہ متعدد افراد لاپتہ ہیں۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارتی ریاست تریپورہ کے 8 اضلاع میں مسلسل ہونے والی طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ بارش نے سیلابی کیفیت اختیار کر لی اور پانی کا ریلا رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا۔ 34,000 افراد کو اپنے گھر باہر چھوڑ کر ریلیف کیمپس میں پناہ لینا پڑی، جہاں پینے کے پانی اور دواؤں کی کمی کا سامنا ہے۔ متعدد افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے، جن کی تلاش کا کام جاری ہے۔ امریکی فضائی کمپنیوں کا اسرائیل کے لیے پروازیں معطل رکھنے کا فیصلہ۔ امریکہ کی فضائی کمپنیاں ڈیلٹا ایئر لائنز نے اپنی اسرائیل جانے والی تمام پروازوں کی معطلی میں توسیع کر دی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈیلٹا ایئر لائن کمپنی نے اسرائیل کے لیے پروازوں کی معطلی میں 31 اکتوبر تک توسیع کر دی، جبکہ ایک اور فضائی کمپنی امریکنز ایئر لائنز نے بھی آئندہ برس 29 مارچ تک کوئی بھی پرواز اسرائیل نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کا تمام سفارتی پاسپورٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے سابق وزراء اور اراکین پارلیمنٹ سمیت تمام سفارتی پاسپورٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 50 افراد شہید، 124 زخمی۔
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 50 فلسطینی شہید ہو گئے اور 124 زخمی ہیں۔ غیر ملکی خبرساز ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی میں صلاح الدین اسکول سمیت اسرائیلی فوج کے 4 حملوں کے نتیجے میں 50 شہری شہید اور 124 زخمی ہوئے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے انخلا کی نئی دھمکیوں کے بعد دیر البالہ شہر کے مشرق سے ہزاروں بے گھر فلسطینیوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ اسلام آباد انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو 8 ستمبر کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی۔ اسلام آباد ضلعی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو 8 ستمبر کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی۔ باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق این او سی تحریک انصاف کے لوگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف اب 8 ستمبر کو جلسہ کرے گی۔ 8 ستمبر کے جلسے کا این او سی تحریک انصاف وفاق کے صدر عامر مغل کے نام جاری کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد انتظامیہ نے 22 اگست کا این او سی مذہبی جماعتوں کے احتجاج کی وجہ سے منسوخ کیا تھا۔ کرسٹیانو رونالڈو کے یوٹیوب چینل نے بھی ریکارڈ قائم کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق 39 سالہ فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو، جنہیں دنیا کے عظیم ترین فٹ بالر میں شمار کیا جاتا ہے، انہوں نے بھی یوٹیوب پر اپنے چینل کا اعلان کیا اور اس کے آغاز کے بعد سے ہی اس کی مقبولیت میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ صرف 4 گھنٹے میں ہی رونالڈو کے چینل نے 40 لاکھ سے زائد سبسکرائبر حاصل کر لیے اور اس نے سب سے کم وقت میں اتنے سبسکرائبر حاصل کرنے کی تاریخ رقم کر دی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔